معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم اپنے پیارے نبی حضور رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کا درجہ بہت بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں بے شمار صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل علم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس ہفتہ واری دینی نشست میں میں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ اہل علم یعنی علماء کی صفات کا ذکر فرما رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے علماء کے 5 مناقب منتخب فرما کے آج کی اس نشست کے لیے حاضر لایا ہوں، اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جو خوبیاں تو نے علماء کرام کی قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اہل علم کو ان خوبیوں کا سچا حقدار بنا دے، اور ہر ایک انسان کو علم کا متلاشی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے 5 مناقب قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ میں علماء کرام کی اس صفت کو ذکر کرنے سے پہلے مختصر طور پر ایک تمہیدی خاکہ جو علم کی فضیلت پر مبنی ہے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم جب علم کی فضیلت اور اہمیت ہمارے ذہن میں آشکارا ہو جائے گی تو علماء کرام کی عظمت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ علم کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو حکمت کہا ہے۔ حکمت، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ علم کو اللہ نے حکمت سے تعبیر کیا اور پھر حکمت کی عظمت کو بیان کیا۔ حکمت کی شان کو دوبالا کیا۔ اللہ نے کہا حکمت وہ امر ہے کہ
جس انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کثیر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ علم کو حکمت سے تعبیر کیا اور حکمت کی عظمت کو بیان کیا تو خود بخود علم کی عظمت بیان ہو گئی۔ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں آیا ہے۔ حضرت مقاتل نے یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے مقاتل سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے وہ 4 معانی میں آیا۔ پہلا معنی تو مواعظ، قرآن کے مواعظ حسنہ کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اسی نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کیا۔ حکمت تو یہاں جو قرآن مجید میں حکمت کا لفظ آیا ہے یہ مواعظ کے معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اور نصیحتیں اتاری۔ ایسے ہی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت، یہ دونوں جگہ پر مواعظ کے معنی میں۔ ایک دوسرے مقام پر حکمت کا لفظ آیا ہے جس میں جو حکمت فہم، سمجھ کے معنی میں آیا ہے، فہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کر دیا۔ بچپن ہی میں یعنی بچپن ہی میں دانائی، علم، فہم کی قوت عطا کر دی تھی۔ تو یہاں جو لفظ حکمت آیا ہے یہاں علم، دانائی، فہم کے معنی میں آیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن ہی میں ہم نے دانائی عطا کر۔ ایک مقام پر ایسی ہے حضرت لقمان کے تعلق سے وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا۔ تو یہاں بھی حکمت جو ہے دانائی کے معنی میں، علم، فہم کے معنی میں۔ اور ایک مقام، ایک معنی حکمت کا قرآن مجید میں نبوت بھی آیا ہے، نبوت کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دیا اور حکمت عطا کی، یعنی نبوت عطا کی۔ آل ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں حکمت کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے نبوت کے معنی میں آیا۔ تو 3 معنی کا بھی ہم نے آیتوں کے ذریعے ذکر کیا کہ مواعظ کے معنی میں بھی حکمت آیا ہے اور علم و فہم، دانائی کے معنی میں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے اور نبوت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اور چوتھا معنی جو ہے وہ حکمت سے مراد علم، قرآن کا علم، قرآنی علم، قرآنی فہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اسے خیر کثیر دیا، خیر کثیر دیا۔ اب ذرا اس آیت پر ذرا سا غور کریں، ذرا اللہ نے کیا فرمایا کہ حکمت کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کے پاس حکمت ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ خیر کثیر۔ کیا ہے؟ کثیر لفظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم جانتے کتنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ کتنا علم دیا گیا؟ قلیل۔ اچھا، دنیا کے ساز و سامان کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے کتنے ساز و سامان ہیں؟ یہ آسمان کی وسعت، زمین کا چوڑا پن، سمندر کی گہرائی، سورج کی دمک، چاند کی تابانی، کہکشوں کی رونق، یہ کتنے ساز و سامان ہیں۔ اور زمین کے اندر خزانے، اس میں نہریں، دریا، ندی، نالے، باغات، ہرے بھرے پودے، بے شمار مخلوقات زمین پر چرنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے، زمین پانی کے اندر تیرنے والے، بے شمار مخلوقات، سونا چاندی زمین کے اندر دفن، پٹرول، تیل، پانی، گیس، ہوائیں، فضائیں، ان سب کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ کیا فرمایا؟ قل،
اے محبوب بتا دو کہ دنیا کے جتنے ساز و سامان ہیں سب قلیل ہیں. اب ذرا غور کریں، دنیا کے تمام ساز و سامان کو اللہ نے کیا کہا؟ قلیل کہا. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا متناہی ہے. دنیا کے جتنے ساز و سامان جو ہیں سب کا علم اللہ، گنتی کے ہیں، محدود ہیں، لا متناہی نہیں ہے. اللہ سب کا علم رکھتا ہے، متناہی ہیں. تو اللہ نے اسے کہا قلیل. اور حکمت کا جو رزلٹ ہے، حکمت کا جو نتیجہ ہے، اللہ نے اسے کہا کثیر. اس کی تعداد، اس کی کمیت، اس کی گنتی لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اور کہا کثیر ہے وہ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر کتنی خوبیاں پوشیدہ رکھی، کتنے درجات اس میں رکھے ہیں. علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو علم کا متلاشی بنا دے، علم کا پیاسا بنا دے. اسی لیے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے علم کے تعلق سے کہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے اگر تمہیں دور دراز، بلکہ آپ نے ایک ملک کا نام لیا کہ چین جانا پڑے، تو علم کے حصول سے جو ہے کوتاہ مت ہونا، علم حاصل کرنا. بلکہ نبی نے ایک موقع میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کے حصول اس پر ضروری ہے، علم کا حصول اس پر ضروری ہے. آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ آج کی اس دینی نشست کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو علم کے حصول کا سرگرداں بنا دے، علم کا متلاشی بنا دے، طالب علم بنا دے، تشنگان علوم نبویہ میں ہمارا داخلہ فرما دے. کہ اللہ نے تمام ساز و سامان کو جو ہے قلیل فرمایا، اور علم جس کی تعبیر اللہ نے حکمت سے کی ہے اس کا رزلٹ بتایا کہ خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے. رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم کی فہم عطا کرنے کی توفیق دے دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اعلانیہ فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں، اہل علم بے علم دونوں یکساں نہیں ہیں، دونوں مساوی نہیں، برابر نہیں ہیں. قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب بتا دیں جو علم والے ہیں اور بے علم دونوں مساوی نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. آپ جو ہے آپسی تقابل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا. آپ ان چیزوں کا جب غور کریں گے تو اس میں اس میں علم کی خوشبو ضرور نظر آئے گی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث اور طیب کا مقابلہ کیا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب. جو خبیث ہے اور جو طیب ہے دونوں برابر نہیں ہیں. بتائیے خبیث انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طیبات کا علم دیا تو وہ عالم ہوا، اور جو اس علم سے نابلد ہے وہ خبیث کی طرف جاتا ہے. ایمان جو ہے طیب ہے اور کفر شرک جو ہے خبیث ہے. ایمان کی دولت اسے ہی ملے گی جسے جس کے سینے میں علم کا نور ہوگا. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، اہل علم اور بے علم دونوں مساوی نہیں ہیں. اسی طرح اور بھی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا قل هل يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلہ کر کے بتایا کہ اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہیں، تاریکیاں اور روشنی دونوں برابر نہیں ہیں، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایسے اللہ نے فرمایا کہ سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. جنتی اور جہنمی آپ ان میں ذرا سا غور کریں تو معلوم ہر ایک تمثیل میں کہ اندھا اور آنکھ والا، ظاہر سی بات ہے جو آنکھ والا ہوگا اپنی آنکھ کی روشنی کی مدد سے علم کا حصول کرے گا، اور اندھا اس علم سے محروم رہے گا. یہاں بھی ہم کو علم اور بے علم کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے. علم بے علم کا فرق، ایک انسان ہے علم والا ہے، وہ سایہ کے فوائد سے واقف ہے. اس کے کیا فوائد ہیں سایہ میں رہنے سے؟ دھوپ کی تپش سے
کیا نقصان ہے وہ واقف ہے، اور ایک ہے کہ دھوپ میں سرگردہ دوڑ رہا ہے، اسے بے فکر ہے. تو اس میں بھی علم اور بے علم ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. زندہ اور مردہ، زندگی ہے تو علم ہے. بالآخر اللہ نے جو یہ کئی مقامات پر 7 مقامات پر جو مقابلہ کیا ہے کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہیں، تاریکیاں روشنی برابر نہیں ہے، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، جنتی جہنمی برابر نہیں ہے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے. اس بات کو بتا رہا ہے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم اور بے علم دونوں مساوی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اہل علم کی قدردانی کرنے کی توفیق دے اور خود اہل علم طالب علم بننے کی توفیق دے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اہل علم کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اہل علم کی اطاعت کرو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولی الامر ہیں، جو صاحب حکم ہیں، اولی الامر، ان کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے. اب اولی الامر سے مراد آپ حاکم حکمہ بادشاہ لیں گے تو پورا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ بادشاہ کے لیے خود لازم ہے کہ وہ علم والوں کی اطاعت کرے، اور اہل علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی اطاعت کرے. اہل علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی اتباع کرے، لیکن بادشاہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کی اتباع کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی اطاعت کا قرآن میں حکم دیا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کا کیا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم کا متلاشی بناتے ہیں، علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق دے دے، اور علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کا حامل بنایا ہے ویسا عالم بننے کی توفیق دے دے. چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ آج کی اس نشست میں میں علماء کے 5 مناقب، 5 خوبیاں، ان کی 5 صفتیں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کروں گا. اور بطور تمہید میں نے علم کی فضیلت پر چند آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم کا طالب علم بناتے، ہم سب کو طالب علم بناتے ہیں. ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے جو دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے درجے کو بلند فرماتا ہے. 4 ایسے اصحاب ہیں جن کے درجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے. ایک اصحاب بدر ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. سورہ انفال کی آپ تلاوت کریں گے تو اس میں اصحاب بدر کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب بدر کے صفات کا ذکر کرتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اصحاب بدر کی خوبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ ذکر ہو وجلت قلوبہم تو ان کا دل دہل جاتا ہے. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت جلال سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کے جلال سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایمان والے ہوتے ہیں. یہ تو آیت اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہر ایمان اہل ایمان جو مومن ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر سنتا ہے کہ اللہ ان ربک شدید العقاب، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو وہ کانپ جاتا ہے. اللہ کی بے نیازی سنتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اس کی عظمت سے، اس کے جلال سے مومن کانپ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھتی ہیں، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ دنیا پر نہیں، مال و زر پر نہیں، کسی ذات پر نہیں، وہ توکل و بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو اللہ پر کرتا ہے.
وعلی ربہم یتوکلون، اور عمل میں کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کے قیام کرنے والا ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے اسے دیا ہے ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اصحاب بدر کی صفات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایسی ہی صفت والے سچے پکے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ تو اصحاب بدر کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے درجے کو بلندی عطا فرمائی، اور صالحین کے درجے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو وہ بندہ جو اس حال میں آئے گا آخرت میں کہ ایمان لایا ہو اور عمل صالح کیا ہو، صالح بندہ ہو، صالحین عمل صالح کیا ہو، تو فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی وہ صالح بندے ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند عطا کیے، درجات کو بلند کیا، صالحین کے درجوں کو بلند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے درجوں کو بلند کیا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے کہ وہ مجاہد جو میدان جنگ میں جو ہے اپنی جان و مال سے جنگ کرتے ہیں، اور وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں، دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہد کو فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھنے والوں پر درجوں بلندی عطا کی ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کا درجہ بلند کیا، اور اصحاب بدر کا درجہ بلند کیا، صالحین کا درجہ بلند کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر اہل علم کے درجے کو بلند فرمایا، سب پر اہل علم کے درجے کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم عطا کیا گیا، جنہیں علم کی دولت ملی، درجات، ان کے درجوں کو اللہ نے بلند کیا۔ ان سب پر اللہ نے علم کے درجوں، تو علم ایسی چیز ہے، علم کی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ تمام پر درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم کا متلاشی بنائے، طالب علم بنائے، اصول علم میں سرگردہ رہنے والا بنائے۔ اب جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت دیتا ہے، یقیناً اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی بندوں کا جو علم والے ہیں، علماء ہیں، علماء کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، جانشی ہوتے ہیں۔ علماء کہ وہ مناقب جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، عالم جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ عالم باللہ کہلاتا ہے، عالم باللہ۔ دوسرا عالم بامر اللہ، عالم بامر اللہ۔ اور تیسرا جو عالم باللہ بھی ہوتا ہے اور عالم بامر اللہ بھی ہوتا ہے۔ عالم باللہ کسے کہیں گے؟ عالم باللہ اسے کہیں گے، اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس قدر حاصل کیا کہ نور جلال اور صفات کبریا میں مستغرق ہونے کی وجہ سے وہ ضروری مسائل سے زیادہ حاصل نہیں کر سکا۔ ضروری مسائل تو معلوم ہے، اس سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکا۔ علم معرفت الہی میں اس طرح مستغرق رہتا ہے، نور صفات کبریا، نور جلال میں اس طرح یہ ڈوبا رہتا ہے کہ صرف ضروری مسائل کا علم حاصل کر سکا اور دوسرا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کہتے ہیں عالم باللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا۔ اور ایک ہوتا ہے عالم بامر اللہ۔ عالم بامر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جسے حلال حرام کا علم ہو، جس نے احکام شریعہ کو سیکھا ہو، شریعت کے جو احکام ہیں، احکام خداوندی، اس کو جاننے والا، مگر معرفت الہی میں وہ ماہر نہیں، اللہ کی معرفت سے وہ معمور نہیں ہے۔
لیکن شریعت کا علم جانتا ہے، حلال کو جانتا ہے، حرام کو جانتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عالم بامر اللہ، عالم بامر اللہ، اللہ کے حکم کو جاننے والا۔ ایک عالم ہوتا ہے جو عالم باللہ بھی ہوتا ہے اور عالم بامر اللہ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ کی معرفت بھی اسے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے حلال حرام، اللہ کے جملہ احکام کو جاننے والا بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بتایا کہ 3 طرح کے عالم ہوتے ہیں، اب تینوں کی 3 علامتیں ہیں، 3 علامتیں ہیں، 3 پہچاننا ہے کہ کون عالم باللہ ہے، کون عالم بامر اللہ ہے، اب کون ایسا ہے کہ جو عالم باللہ اور عالم بامر اللہ دونوں ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے علامہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول منقول کیا ہے کہ 3 طرح کے عالم ہوتے ہیں، تینوں کی 3 علامتیں ہیں۔ عالم بامر اللہ کی 3 علامت ہے، جو اللہ عالم بامر اللہ ہے اس کی 3 علامت ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ذکر لسانی میں تو ماہر ہوگا، یعنی زبان سے تو خوب بیان کرے گا، مگر ذکر قلبی سے محروم ہوگا، ذکر لسانی میں سے معمور ہوگا، خوب بیان کرتا ہو، حدیثیں بیان کرتا ہو، قرآن مجید کی آیتیں بیان کرتا ہو، مسائل بیان کرتا ہو، ہر ایک چیز بیان کرتا ہو، مگر دل میں ذکر قلبی سے وہ محروم ہوگا۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرے گا، لوگوں کا خوف بہت ہوگا اور اللہ کا خوف دل میں خالی ہوگا، اللہ کے خوف سے دل خالی ہوگا، لوگوں کا خوف ہوگا۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں سے شرم تو کرے گا، حیا کھائے گا، مگر اللہ سے حیا نہیں کھائے گا، اللہ سے حیا نہیں کھائے گا۔ زبان پر ذکر ضرور ہے لیکن ابھی ذکر دل میں نہیں اترا ہے، لوگوں سے ڈر رہا ہے مگر اللہ کے خوف سے دل خالی ہے، حیا ہے، لوگوں سے حیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح اظہار کرتا ہے کہ ہم باوقار ہیں، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ خدا سے حیا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عالم باللہ اور عالم بامر اللہ دونوں بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عالم باللہ ہے اس کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ عالم باللہ کی علامت یہ ہے کہ ذکر، خوف اور اللہ سے حیا۔ ذکر سے مراد صرف ذکر لسانی نہیں، ذکر قلبی، ان کے دل میں ذکر اللہ کا ذکر اترا ہو۔ خوف سے مراد لوگوں کا خوف نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ان کے سینے میں، لوگوں سے حیا نہیں کھائے گا، اللہ سے حیا رکھے گا، اللہ سے، بند کمرے میں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، کوئی نہیں دیکھنے والا مگر اللہ کی طاعت میں راتیں گزر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت میں راتیں گزر رہی ہیں، قیام میں راتیں گزر رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایسے لوگوں کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کی کروٹیں بستروں سے جدا ہوتی ہیں اور خوف سے، امید سے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور جو عالم باللہ اور عالم بامر اللہ بھی ہے، ان کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ عالم باللہ کی جو خوبی ہے 3، ذکر، خوف، حیا، وہ تو ہوگی ان کے اندر، ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ ہوگا کہ یہ علم معقولات اور محسوسات کے درمیان بیچ میں حد مشترک میں ہوں گے،
کہ جب اللہ کے حضور مائل ہوں تو ایسا معلوم ہو کہ انہیں مخلوق سے کوئی سروکار ہی نہیں، اور جب مخلوق کی طرف آئے تو معلوم ہو کہ یہ مخلوق پر بہت مہربانی کرنے والے، لوگوں سے پیار کرنے والے، لوگوں سے شفقت کرنے والے، مگر جب جلوت میں ہو، جلوت سے جب خلوت میں آئیں تو اس طرح مائل ہو جائیں اللہ کی یاد میں، اس طرح مائل ہو جائیں کہ معلوم ہی نہیں پڑے کہ انہیں دنیا سے بھی کوئی کام ہے۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ یہ جو عالم باللہ اور عالم بامر اللہ ہوں گے، ان دونوں کے استاذ ہوں گے، معلم ہوں گے، ان کو تعلیم کرنے معلم ہوں گے، عالم بامر اللہ کو بھی سکھائیں گے اور عالم باللہ کو بھی سکھائیں گے۔ اور تیسری خوبی یہ ہوگی کہ یہ جو عالم باللہ اور عالم بامر اللہ دونوں صفت کے حامل ہیں، وہ ان دونوں سے بے نیاز ہوں گے، ان کے محتاج، وہ ان کے محتاج ہوں گے، یہ ان کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں جو بہت سے جو بہت دستار والے اللہ کے نیک بندوں کی چوکھٹ پر اپنا سر کیوں جھکاتے ہیں؟ بہت سی بڑی بڑی سندیں رکھنے والے اللہ کے نیک بندوں جن کے پاس رائج مدرسوں کی سندیں نہیں ہوتی ہیں، مگر وہاں اپنی پیشانیاں جھکا دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ آستانہ ہوتا ہے، یہی وہ در ہوتی ہے، یہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے علم کا نور پھوٹتا ہے اور علم کا نور بڑھتا ہے، علم کا نور بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسا عالم بنائے جو خشیت الہی سے معمور ہو، خشیت الہی سے معمور ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ 5 مناقب، وہ 5 خوبیاں جو عالم کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ ان کے اندر خشیت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں مجھ سے خوف رکھنے والے خشیت الہی کے خوگر علماء ہوا کرتے ہیں، علماء ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کی تعریف کی ہے، علماء کی تعریف کی، کیا تعریف کی ہے کہ عالم جو ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ میری خشیت سے وہ معمور ہوتا ہے، میری خشیت سے معمور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خشیت الہی سے معمور کرتے ہیں کہ عالم کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، عالم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خشیت سے معمور ہوتا ہے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت عالم کی یہ ہوگی، پہلی صفت تو عالم کی یہ بھی صفت ہے اور میں نے اسے پہلے ذکر کر دیا، چونکہ خشیت کی بات آئی تھی۔ خشیت ایک صفت ہے عالم کی۔ سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کامل ہوتا ہے، ایمان کی صفت اتم اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی اہل علم کی اس ایمانی صفت کا قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے اہل علم کی ایمان کی صفت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، قرآن مجید میں کیا کہ علم، اہل علم جو ہے ایمان کامل، مومن کامل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہل علم میں داخل فرما دے کہ اہل علم کی ایمانی صفت کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لائے، وَكُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب ہمارے رب کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان علماء کی دوسری صفت کا ذکر جو قرآن مجید میں کیا ہے وہ ان کی توحید اور شہادت، توحید اور شہادت، توحید میں کامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی گواہی
توحید پر، والملائکہ اور فرشتے گواہ ہیں اللہ کی توحید پر، فرشتے کی گواہی. اور اس کے بعد کس کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ یکتا ہے، اللہ کی یکتائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی توحید اور ان کی شہادت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. توحید ان کی مکمل ہوتی ہے. توحید کے بہت درجات ہیں. تصوف کی کتابیں، صوفیہ کی ملفوظات کا آپ مطالعہ کریں گے تو کما حق ہوا آپ کو اس کی آگاہی ہوگی. توحید علمی بھی ہوتا ہے، توحید ایمانی، رسمی، توحید حالی. صوفیہ کی کتابوں میں یہ سب تفصیل ملیں گی. آپ توحید کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ جس سینے میں، جس عالم باللہ میں توحید مکمل ہوتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ سے غافل نہیں ہوتی. ایک بزرگ، نیک بزرگ کا تذکرہ جو ہے لطائف اشرفی میں سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کو کہیں پاک میں جانا تھا تو اس کے لیے آپ نے سواری کا تیاری کا حکم دیا. سواری زین کس دیا گیا. تو جب آپ سواری کے لیے تیار ہوئے تو موزہ منگایا. تو موزے کو جو ہے ایک چوہے نے 2 انگل قطر دیا تھا، 2 انگل سے. آپ نے دیکھا کہ میرے موزے کے حصے کو، 2 انگل کے حصے کو جو ہے چوہے نے قطر دیا. آپ رونے لگے، خوب رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. تو آپ کے اصحاب اور احباب نے یہ دیکھا کہ آپ اتنی معمولی سی نقصان پر، معمولی سی گھاٹے پر رو رہے ہیں. تو احباب نے پوچھا کہ آپ اتنے معمولی سے نقصان پر رو رہے ہیں. تو ان کا جواب سنے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو علم والا، اہل علم، عالم ہوتے ہیں، جو ان کی توحید کتنی مکمل ہوتی ہے، وہ کہیں کہ اس معمولی نقصان پر میں نہیں رو رہا ہوں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے. نقصان کتنا تھا؟ 2 انگل جو ہے، 2 انگلی کے برابر جو ہے چوہے نے ان کے موزے کو قطر دیا تھا. اس معمولی نقصان پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میرا خدا ناراض ہو گیا کہ میرے چوہے نے میرا موزہ قطر دیا. کون سی گناہ ہو، کون سی خطا ہو گئی. تو جس کا توحید کامل ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو پر اپنے ہر ایک کوتاہی پر اس کی دھیان نظر ہوتی ہے کہ نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن کامل اور عمل صالح کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہے. ان کی نگاہ دیکھیں، یہ نہیں معمولی نقصان پر نہیں رو رہے تھے کہ نقصان ہو گیا، وہ تو اس امر پر رو رہے تھے کہ مجھ سے کون خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس خسارے کا جو یہ خسارہ اٹھانا پڑا. یہ ہوتی توحید. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی توحید اور شہادت کا قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے. قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے کہ علماء کی بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو بھی ایسے عالم باللہ کی صحبت میں رہنے کی توفیق دے دے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے دے. قرآن مجید گواہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی، اس کے سوا کوئی معبود، فرشتے نے، اور تیسرا جو ذکر فرمایا واولو العلم، اہل علم اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے. جو عالم ہوتا ہے، علماء کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تضرع، گریہ وزاری بتائی. عالم جو ہوتا ہے اللہ کی خشیت سے، وہ آنسو، ان کی آنکھیں آنسو سے تر رہتی ہیں، آنسو سے تر رہتی ہیں. آج ہم اپنے زمانے پر دیکھ لیں، ہم تو جسے عالم، یا آج لوگ تو عالم مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی چیز ہے، اس لیے چاہے پوسٹر ہم چھپواتے ہیں یا کچھ جلسہ وغیرہ کرواتے ہیں تو عالم علم سے کام نہیں چلتا ہے. ہم کہتے ہیں علامہ، اور بھی جو سمجھ میں ان کو آتا ہے فہامہ، یہ سب ذکر کرتے ہیں. مگر ہم لوگوں نے بہت کم دیکھا ہوگا
کہ کوئی عالم کی آنکھوں سے آنکھیں اشکبار ہو، آنکھیں اس کی تر ہو، مرغن غذائیں ان کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں، بہترین سواریاں انتظام کرتے ہیں، رہائش کا بہترین معقول انتظام کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی صفت جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ گریہ وزاری، ان کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ، کہ وہ روتے ہیں، وَيَبْكُونَ، اہل علم وہ ہوں گے جو ان کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، گریہ وزاری کریں گے، تضرع کریں گے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑی کے بل گھر کر روئیں گے، سجدے میں جا جا کر روئیں گے، وَيَبْكُونَ، روتے ہیں وہ۔ حدیث شریف میں ہے رونے کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے کسی بھی دن مجھ سے ڈرا ہو یا کسی مقام پر مجھ میں ڈر سے رویا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کر دیا ہے جو اللہ کی خشیت سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کی خشیت میں رویا اور اس کی آنکھوں سے، اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر جو ہے آنسو گر کر اس کے رخسار پر آئے ہوں، تو اس پر جو ہے اللہ جو ہے جہنم حرام کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آنکھیں جو ہے جہنم نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے باز رہتی ہے، اس سے رکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں حکمت فرمایا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ تو یہ آنسو آنکھوں کے آج ہمارے خشک ہو گئے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اہل علم، عالم، علماء کی صفت ہی بتائی ہے، یخرون للأذقان یبکون، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر جو ہے پیشانیاں جھکا کر یبکون، روتے رہتے ہیں۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عالم علماء کی یہ بتائی ہے خشوع خضوع، عاجزی، انکساری، تواضع۔ آج ہم دیکھ لیں ذرا سا کسی کے پاس علم آ گیا تو غرور، تکبر میں مست رہتا ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنے بڑے ہونے کی دلیل بہت یاد ہے، ہر ایک اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، تو چھوٹا میں بڑا، ہم اچھے تو برا، تو خراب، یہ مرکز وہ مرکز۔ آج ہر ایک لڑ رہے ہیں کہ یہ مرکز ہے وہ مرکز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں علماء کی جو صفت بتائی ہے وہ خشوع بتائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا، کہ بے شک وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے علم عطا کیا ہے، جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یخرون للأذقان سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ آج ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی خوشی خضوع کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، ہر ایک جو ہے اپنے کو مرکزی ادارہ کا محتمم، مرکزی ادارہ کا ہیڈ کہنے کے لیے تیار ہے، یہ مرکز وہ مرکز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے جہاں خشیت کی خوب نظر آ رہی ہے، جہاں خشوع خضوع نظر آ رہا ہے، جو عالم بامر اللہ
کی تعلیم دینے والے ہیں، اور عالم باللہ کو بھی معرفت کی راہ دکھانے والے ہیں، معرفت کی راہ کی ڈگر پر اور ان کو بلندی عطا کرنے والے ہیں۔ اور ایک صفت جو ابھی میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خشیت الہی سے وہ معمور ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں جو مجھ سے خشیت رکھتے ہیں وہ علماء کی ٹیم ہے، علماء کی ٹیم ہے۔ تو قرآن مجید میں علماء کے 5 مناقب مذکور ہیں۔ پہلی صفت، پہلا علماء کی یہ ہے کہ وہی مومن کامل ہوں گے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ دوسری صفت توحید ان کی مکمل ہوگی، شہادت مکمل ہوگی، قرآن گواہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ تیسری تضرع و زاری ان کے اندر ہوگی، قرآن شاہد ہے کہ یخرون للاذقان ویبکون۔ چوتھی صفت کہ وہ خشوع خضوع کرنے والے ہوں گے، تکبر غرور سے پاک ہوں گے، قرآن شاہد ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ اور 5ویں صفت یہ ہوگی کہ خشیت الہی سے ان کا دل معمور ہوگا، قرآن شاہد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب ایسے علماء کی بارگاہ میں آپ بیٹھیں گے تو جس طرح ہماری زندگی کے لیے ہوا اور پانی نہایت ضروری ہے کہ انسان کو پانی نہ ملے تو پیاسا بلکتا ہوا مر جائے، اور جب ان 5 مناقب والے علماء کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری روح کی زندگی جو ہے پروان چڑھے گی، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر علم کو جو ہے پانی سے، سیلاب سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کو، علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے، تو علم کو پانی سے کافی مناسبت ہے۔ وہ آیت ہے سیل و زبدر رابیہ، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب سے جو ہے علم کو تشبیہ دی ہے۔ جس طرح پانی جو ہے آسمان سے اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا۔ ایسے ہی اس پانی سے مناسبت علم کو بھی ہے کہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ اور جس طرح پانی جو ہے زمین کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری ہے، بنجر زمین ہے، خشک ہو گئی زمین، لیکن اگر بارش ہوئی تو بارش اس بنجر زمین کو نمی فراہم کرتا ہے اور پھر اس زمین کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ زرخیز ہو جاتی ہے، پیداوار کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح پانی زمین کی اصلاح کرتی ہے، ایسے ہی علم انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ اور جس طرح پانی سے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، ہر طرف شادابیاں ہی شادابیاں، اور بہار ہی بہار، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ بارش کا موسم آ جائے، دیکھیے جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے ہریالی ہی ہریالی، کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، ہر طرف نکھار ہی نکھار، شادابی ہی شادابی نظر آتی ہے۔ تو جس طرح پانی کھیت کو شادابیاں فراہم کرتا ہے، بہاریں میسر کراتا ہے، ایسے ہی علم انسان کو طاعت اور عبادات کی توفیق دیتا ہے، طاعت پر ابھارتا ہے،
تو کافی مناسبت ہے علم میں اور پانی میں. جس طرح پانی ہمیشہ جو ہے بخش نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. اگر پانی کثرت سے سیلاب کی شکل میں آئے تو کبھی کبھی مصیبت بھی کھڑی کر دیتا ہے، گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا، کھیتیاں برباد کر ڈالتا. تو ایسے ہی تمام علم نفع بخش نہیں ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرے، اللہ کے احکام کی بجاوری کی طرف مائل کرے، وہ نفع بخش ہے. اور جو آپ کو دنیا دار بنا دے وہ نفع بخش نہیں ہے. جس طرح پانی جو ہے ہمیشہ نفع بخش نہیں ہوتا ہے، کبھی نفع بخش ہے تو کبھی ضرر رسا بھی ہے، ایسے تمام علم نفع بخش نہیں ہے. تو کافی انسیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو، علم کو پانی سے تشبیہ دے کر ہمیں ہمارے ذہن کے پردے کو کھولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو عالم باللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وقت ہو چکا ہے، وہ 2 بوند ہی بہت ہیں اگر اثر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.